بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم اپنے والد عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھانا لایا گیا، ان کا روزہ تھا۔ انہوں نے کہا، مصعب بن عمیر احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے، لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا، اور حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، ہمارے لیے دنیا میں کشادگی کی گئی۔ یا انہوں نے ایسے کہا، پھر جیسا کہ تم دیکھتے ہو تمہیں دنیا دی گئی اور دنیا کافی پھیلا دی گئی۔ ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ کھانا نہ کھا سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 لوگوں میں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو کسر نفسی کے لیے اپنے سے بہتر بتایا۔ مصعب بن عمیر وہ قریشی نوجوان تھے جو ہجرت سے پہلے مدینہ میں بطور مبلغ کام کر رہے تھے، جن کی کوششوں سے مدینہ میں اسلام کو فروغ ہوا۔ صد افسوس کی شیر اسلام احد میں شہید ہو گیا۔ حدیث نمبر 4045 تو ابھی میں پڑھا، اور اس کے بعد میں 4046۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں قتل کر دیا گیا تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑنے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4047۔ حضرت خباب بن ارت روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضامندی تھی، اس کا ثواب اللہ کے ذمے تھا۔ پھر ہم میں سے بعض لوگ تو وہ تھے جو گزر گئے، اور کوئی اجر انہوں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ انہی میں سے مصعب بن عمیر بھی تھے۔ احد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی تھی۔ ایک دھاری دار چادر کے سوا اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، اور وہی ان کا کفن بنی۔ جب ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ نبی اکرم نے فرمایا، سر چادر سے چھپا دو اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ اور ہم میں بعض وہ تھے جنہیں ان کے اس عمل کا بدلہ اسی دنیا میں مل رہا ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4048۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا انس بن نضر
بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا، اگر نبی کے ساتھ اللہ نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں اور کتنی بہادری کا میں ثبوت دوں گا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس سے بھی بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا، سعد، کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑی کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آخر ان کی بہن نے ایک تل یا ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کی لاش کو پہچانا۔ ان کو 80 سے زائد بھالے، تلوار اور تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ ابن بشکوال کہتے ہیں اس شخص کا نام عمیر بن حمام تھا، یعنی جو لڑائی میں کود پڑے تھے۔ مسلم کی روایت میں ہے، عمیر بن حمام نے جنگ احد کے دن کچھ کھجوریں نکالی، ان کو کھانے لگا، پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے تمام کرنے تک اگر میں جیتا رہا تو یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی، اور لڑائی شروع کی اور شہید ہو گئے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ عمیر بدر کے دن شہید ہوئے تھے، اور یہ سب انصار میں پہلا شخص تھا جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ عمیر بن حمام جب کافروں سے جنگ بدر میں بھیڑ گیا تو یہ کہنے لگا کہ اللہ کے پاس جاتا ہوں توشہ ووشہ کچھ نہیں، البتہ اللہ کا ڈر اور آخرت میں کام آنے والا عمل اور جہاد پر صبر ہے۔ بے شک اللہ کا ڈر نہایت مضبوط کرنے والا امر ہے۔ انس بن نضر انصاری کو عمر بن خطاب ملے جو گھبرائے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بڑا غضب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انس نے کہا، پھر اب ہم تم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ نبی اکرم کا اللہ تو زندہ ہے، اس دین پر لڑ کر مرو جس پر تمہارے پیغمبر لڑے۔ یہ کہہ کر انس بن نضر کافروں کی صف میں گھس گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں احد کی جنگ میں کافروں کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ نے سنبھالا، اس کو حضرت علی نے مارا۔ پھر عثمان بن ابی طلحہ نے، اس کو امیر حمزہ نے مارا۔ پھر ابو سعید بن ابی طلحہ نے، اس کو سعد بن ابی وقاص نے مارا۔ پھر نافع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے، اس کو عاصم بن ثابت نے انصاری نے مارا۔ پھر حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ نے، اس کو بھی عاصم نے مارا۔ پھر کلاب بن ابی طلحہ نے، اس کو زبیر نے مارا۔ پھر جلاس بن طلحہ نے، پھر ارطات بن شرحبیل نے، ان کو حضرت علی نے مارا۔ پھر شریح بن قارث نے، وہ بھی مارا گیا۔ پھر ثواب ایک غلام نے، جس کو سعد بن ابی وقاص یا حضرت علی یا قزوان نے مارا۔ اس کے بعد کافر بھاگ نکلے۔ اس حدیث کے ذیل میں
حضرت مولانا وحید الزماں کی ایک تقریر اور تحریر درج کی جاتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں، ہمارے باپ دادا نے ایسی ایسی بہادریاں کر کے خون بہا کر اسلام کو دنیا میں پھیلایا تھا اور اتنا بڑا وسیع ملک حاصل کیا تھا، جس کی حد مغرب میں تیونس اور اندلس یعنی ہسپانیہ تک، اور مشرق میں چین برہما تک، اور شمال میں روس تک، اور جنوب میں ولایات روم و ایران و توران و ہندوستان و عرب و شام و مصر و افریقہ ان کے زیر نگی تھیں۔ ہماری عیاشی اور بے دینی نے اب یہ نوبت پہنچائی ہے کہ خاص عرب کے سواحل اور بلاد بھی کافروں کے قبضے میں آ رہے ہیں، اور ملک تو اب جا چکے ہیں، اب جتنا رہ گیا ہے اس کو بچا لو۔ خواب غفلت سے بیدار ہو تو قرآن و حدیث کو مضبوط سے تھام لو۔ حدیث نمبر 4049، خارجہ بن زید بن ثابت روایت کرتے ہیں، انہوں نے زید بن ثابت سے سنا، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو لکھنے لگے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی، لکھی ہوئی نہیں ملی، تحریر شدہ نہیں ملی تھی اس وقت تک، لیکن زبانی سب کو معلوم تھی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کرتے بارہا سنا تھا۔ پھر جب ہم نے اس کی تلاش کی تو وہ آیت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی، اور وہ آیت یہ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں میں بعض مرد تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو قول و قرار کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، اب ان میں بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور شہید ہو گئے، ان میں حمزہ اور مصعب بن عمیر بھی ہیں، اور بعض انتظار کر رہے ہیں جیسے عثمان، طلحہ وغیرہ۔ اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت صرف خزیمہ کے کہنے پر قرآن میں شریک کر دی گئی، بلکہ یہ آیت صحابہ کو یاد تھی اور نبی اکرم سے بارہا سن چکے تھے، مگر بھولے سے مصحف میں نہیں لکھی گئی تھی۔ جب خزیمہ کے پاس لکھی ہوئی ملی تو اس کو شریک کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 4050، زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے منافقین یہ بہانہ بنا کر واپس لوٹ گئے۔ یہ جو کچھ لوگ ساتھ تھے ان کا تعلق منافقین سے تھا۔ پھر صحابہ کی ان واپس ہونے والی منافقین کے بارے میں دو رائے ہو گئی تھیں، جو لوگ واپس گئے تھے ان کے بارے میں۔ ایک جماعت تو کہتی تھی ہمیں پہلے ان سے جنگ کرنی چاہیے، اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ ان سے ہمیں جنگ نہ کرنی چاہیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے بدعمال کی وجہ سے انہیں کفر کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ ہے، سرکشوں کو یہ اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ باب اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر کے بیٹھی تھیں کہ ہمت ہار دیں
حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ایمانداروں کو یعنی مومنوں کو۔ یہ دو جماعتیں بنو سلیمہ اور بنو حارثہ تھے جو لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے، مگر اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ ان آیات میں انہی کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 4051، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری تھی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یعنی بنی حارثہ اور بنی سلیمہ کے بارے میں۔ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، جبکہ اللہ آگے فرما رہا ہے اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا۔ تو اللہ کی ولایت کتنا بڑا شرف ہے جو ہم کو حاصل ہوا۔ جنگ احد میں جب عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ آیا تو انصاریوں کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہوا، مگر اللہ نے ان کو سنبھالا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حدیث نمبر 4052، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، کیا نکاح کر لیا تم نے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ حضور اکرم نے فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کیا جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے والد احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، 9 لڑکیاں چھوڑی، پس میری 9 بہنیں موجود ہیں، اسی لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہی جیسی ناتجربہ کار لڑکی ان کے پاس لا کر بٹھا دوں، بلکہ ایک ایسی عورت لاؤں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ حضور اکرم نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ حضرت جابر کی کنیت ابو عبداللہ ہے، مشہور انصاری صحابی ہیں، جنگ بدر اور جنگ احد کی سب جنگوں میں رسول اکرم کے ساتھ حاضر رہے، آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 94 سال کی عمر طویل عمر پا کر 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ مدینہ میں سب سے آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے۔ ایک بڑی جماعت نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 4053، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور قرض چھوڑ گئے، اور 6 لڑکیاں۔ جب درختوں سے کھجور اتارنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جیسا کہ حضور کے علم میں ہے میرے والد صاحب احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں اور کچھ نرمی کریں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ۔ میں نے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر آپ کو بلانے گیا۔ جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو جیسے اس وقت مجھ پر اور زیادہ بھڑک اٹھے، اغروبی گویا میرے خلاف بھڑکا دیے گئے، کیونکہ وہ یہودی تھے۔ رسول اکرم نے جب ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ سب سے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف 3 مرتبہ گھومے، اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے اور کہا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ قرض خواہ یعنی جن لوگوں نے قرض دیا ہے
اور اب وہ مانگ رہے ہیں، مانگنے والے، قرض طلب کرنے والے، یعنی انہوں نے دیا تھا اب وہ اپنا قرض مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں ناپ کے دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی طرف سے ان کی ساری امانت کو ادا کر دی۔ میں اس پر خوش تھا کہ اللہ نے میرے والد کی امانت ادا کرا دیے، اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ لے جا پاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ نے تمام دوسرے ڈھیر بچا دیے، بلکہ اس ڈھیر کو بھی جب دیکھا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس میں سے ایک کھجور کا دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ حضرت جابر رسول اکرم کو اس خیال سے لائے تھے کہ آپ کو دیکھ کر قرض خواہ کچھ قرض چھوڑ دیں گے، لیکن نتیجہ الٹا ہوا۔ قرض خواہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جابر پر نظر عنایت ہے، اگر جابر کے والد کا مال کافی نہ ہوگا تو باقی قرضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس سے ادا کر دیں گے، اس لیے انہوں نے اور سخت تقاضا شروع کر دیا، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی دعا قبول کی اور مال میں کافی برکت ہو گئی۔ حدیث نمبر 4054، سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ 2 اور اصحاب آئے ہوئے تھے، انسانی شکل میں وہ جبریل اور میکائیل تھے۔ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر کفار سے بڑی سختی سے لڑ رہے تھے، ان کے جسم پر سفید کپڑے تھے، میں نے انہیں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ متفقن علیہ، یہ فرشتے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ حدیث نمبر 4055، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر مجھے نکال کر دیے اور فرمایا، خوب تیر برسائے جا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں اور میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ 7 بڑے تیر انداز تھے، جنگ احد میں کافر چڑھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے ایسے تیر مارے کہ ایک کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ سکا۔ کہتے ہیں کہ تیر بھی ختم ہو گئے اور ایک کافر بالکل قریب نہ آیا، تو ایک تیر جس میں نری لکڑی تھی، نری لکڑی، خالص لکڑی، آپ نے سعد سے فرمایا یہی تیر مارو تم۔ سعد نے مارا اور وہ اس کافر کے جسم میں گھس گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی جو روایت میں مذکور ہے، جس میں انتہائی ہی ہمت افزائی والی دعا ہے۔ حدیث نمبر 4056، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہمت افزائی کرنے کے لیے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع کیا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ حدیث نمبر 4057، سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر میری ہمت افزائی کے لیے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا۔ ان کی مراد آپ کے اس ارشاد سے تھی جو آپ نے فرمایا تھا جب وہ جنگ کر رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ حدیث نمبر 4058، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا میں ماں باپ دونوں کو بہین طور جمع کر رہے ہوں، یعنی میں نے کسی سے نہیں سنا سوائے ان کے سعد بن ابی وقاص کے۔ حدیث نمبر 4059، عبداللہ بن شداد روایت کرتے ہیں اور ان سے علی نے
کہ سعد بن مالک کے سوا میں نے اور کسی کے لیے نبی اکرم کو اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کرتے نہیں سنا۔ میں نے خود سنا کہ احد کے دن رسول اعظم فرما رہے تھے، سعد خوب تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حدیث نمبر 4060 4061۔ معتمر روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور پھر وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں ابو عثمان نہدی سے کہ ان غزوات میں سے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال کیا غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد میں ایک موقع پر آپ کے ساتھ طلحہ اور سعد کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ابو عثمان نے یہ بات سعد اور طلحہ سے روایت کی تھی اور ان کو بتایا تھا۔ حدیث نمبر 4062۔ صائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، مقداد بن اسود اور سعد بن ابی وقاص کی صحبت میں رہا ہوں، لیکن میں نے ان حضرات میں سے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا، صرف طلحہ سے غزوہ احد کے متعلق حدیث سنی تھی۔ صائب بن یزید کا بیان ان کی اپنی مصاحبت تک ہے، ورنہ کتب احادیث میں ان حضرات سے بھی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جملہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے میں کمال احتیاط برتتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں غلط بیانی کے مرتکب ہو کر زندہ دوزخی نہ بن جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص میرا نام لے کر ایسی حدیث بیان کرے جو میں نے نہ کہی ہو وہ زندہ دوزخی ہے، پس اس سے منکرین حدیث کا استدلال باطل ہے۔ منکرین حدیث یعنی حدیثوں کو جھٹلانے والے۔ روایت میں غزوہ احد کا ذکر ہے، یہی وجہ مطابقت ہے۔ حدیث نمبر 4063۔ قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو شل ہو گیا تھا، اس ہاتھ سے انہوں نے غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ حدیث نمبر 4064۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو کر پسپا ہو گئے تو ابو طلحہ حضور اکرم کی خدمت میں اپنے چمڑے کی ڈھال سے حفاظت کرنے لگے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کی حفاظت کرنے لگے۔ ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور کمان خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے، تو کمان جتنا ہی تیز کھینچیں گے وار اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، تیر میں اتنی ہی زیادہ طاقت ہوگی۔ اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑی تھیں۔ مسلمانوں میں سے کوئی اگر تیر کا ترکش لیے گزرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے یہ تیر ابو طلحہ کے لیے یہیں رکھتے جاؤ۔ انس نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دیکھنے کے لیے سر اٹھا کر جھانکتے تو ابو طلحہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سر مبارک اوپر نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی تیر حضور کو آ کر لگ جائے۔ میری گردن آپ سے پہلے ہے اور میں نے دیکھا کہ جنگ میں حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور انس کی والدہ ام سلیم اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کی پڈلیاں نظر آ رہی تھیں اور مشکیزیں
اپنی پیٹھوں پر لیے دوڑ رہی تھیں اور اس کا پانی زخمی مسلمانوں کو پلا رہی تھیں۔ پھر جب اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو واپس آتی ہیں اور مشک بھر کر پھر لے جاتی ہیں اور مسلمانوں کو پلاتی ہیں۔ اس دن ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار گر گئی تھی۔ یعنی اتنے خوف کے ماحول میں، پریشانی کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دی تھی، الفت اور سکینت ڈال دی تھی۔ میدان جنگ میں خواتین اسلام کے کارنامے بھی رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شدید ضرورت کے وقت خواتین اسلام کا گھروں سے باہر نکل کر کام کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ شرعی پردہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اس جنگ میں ان کی پیڈلیوں کا نظر آنا بدرجہ مجبوری تھا، یہ ایک اضطرار و پریشانی کی کیفیت تھی جس میں وہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ جنگ احد میں پہلے مشرکین شکست کھا گئے تھے، لیکن ابلیس، اللہ کی اس پر لعنت ہو، دھوکہ دینے کے لیے پکارنے لگا، اے اللہ کے بندو، مسلمانوں، اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ۔ اس پر آگے جو مسلمان تھے وہ لوٹ پڑے اور اپنے پیچھے والوں سے بھیڑ گئے۔ یہ بھی حالانکہ یہ بھی مسلمان تھے اور جن کو پکار کر کہا تھا وہ بھی مسلمان تھے، لیکن اس نے دھوکہ دیا۔ حذیفہ بن یمان نے جو دیکھا تو ان کے والد یمان انہی میں ہیں جنہیں مسلمان اپنا دشمن مشرک سمجھ کر مار رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اور چلانے لگے، مسلمانوں، یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ نے کہا، پس اللہ کی قسم، انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک قتل نہ کر لیا۔ حذیفہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مسلمانوں کی غلطی معاف کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حذیفہ برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ کہتے ہیں بصرت میں دل کی آنکھوں سے کام کو سمجھتا ہوں، دل کے آنکھوں سے دیکھنا، اور ابصرت آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بصرتو اور ابصرتو کے ایک ہی معنی ہیں۔ بصر تو دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے اور ابصر تو ظاہری آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ ان جملہ مذکورہ احادیث میں کسی نہ کسی طرح جنگ احد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کا ایک عظیم حادثہ ہے۔ ان کی تفصیلات کے لیے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ ہر حدیث کا بغور مطالعہ کرنے والوں کو بہت سے اسباق مل سکیں گے۔ باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن واپس لوٹ گئے جس دن کی دونوں جماعتیں آپس میں مقابل ہوئی تھیں، تو یہ تو بس اس سبب سے ہوا کہ شیطان نے انہیں ان کے بعض کاموں کی وجہ سے بہکا دیا تھا، اور بے شک اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا مغفرت والا اور بڑا حلم والا ہے اور بردبار ہے۔ حدیث نمبر 4066۔ عثمان بن موہب روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب بیت اللہ کے حج کے لیے آئے تھے۔ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش ہیں۔ پوچھا کہ ان میں شیخ کون ہیں؟ بتایا کہ ابن عمر۔ وہ صاحب ابن عمر کے پاس آئے اور ان سے کہا
کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کریں۔ اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹھیک بولو، کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان نے غزوہ احد کے موقع پر پسپائی اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کہا ہاں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں پیچھے رہ گئے تھے اور حاضر نہ ہو سکے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اس پر ان صاحب نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا، لیکن ابن عمر نے کہا یہاں آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، اور جو سوالات تم نے کیے ہیں ان کی میں تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دوں گا۔ احد کی لڑائی میں فرار سے متعلق جو تم نے کہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے۔ بدر کی لڑائی میں ان کے نہ ہونے کے متعلق تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں یعنی رقیہ، اور وہ بہت بیمار تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، اور اسی کے برابر مال غنیمت سے بھی حصہ ملے گا۔ بیعت رضوان میں ان کے عدم شرکت کا جہاں تک سوال ہے تو وادی مکہ میں عثمان بن عفان سے زیادہ کوئی شخص ہر دل عزیز نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے اسی کو بھیجتے، اس لیے حضرت عثمان کو وہاں بھیجنا پڑا۔ اور بیعت رضوان اس وقت ہوئی جب وہ مکہ میں تھے۔ بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، اب جا سکتے ہو، البتہ میری باتوں کو دھیان رکھنا، اچھے سے یاد رکھنا۔ حضرت سیدنا عثمان پر یہ اعتراضات کرنے والا خارجی تھا جو واقعات کی ظاہری سطح کو بیان کر کے ان کی برائی کرنا چاہتا تھا، مگر جسے اللہ عزت عطا کرے اس کی برائی کرنے والا خود برا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر عام مسلمانوں میں بھی کفار کے اچانک حملہ کی وجہ سے گھبراہٹ پھیل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ایک صحابہ کے ساتھ کفار کے تمام حملوں کا انتہائی پامردی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، تمام صحابہ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ نے صحابہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور اپنی معافی کا خود قرآن مجید میں اعلان کیا۔ اکثر صحابہ منتشر ہو گئے تھے اور انہی میں عثمان بن عفان بھی تھے۔ مسلمانوں کو اس غزوہ میں اگرچہ نقصان بہت اٹھانا پڑا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں نے غزوہ احد میں شکست کھائی، کیونکہ نہ مسلمانوں نے ہتھیار ڈالے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ چھوڑا تھا۔ فوج یعنی صحابہ میں اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے انتشار پیدا ہو گئی تھی، انتشار پیدا ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ سب حضرات بھی جلد ہی میدان میں آ گئے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ صحابہ نے میدان چھوڑ دیا ہو، بلکہ غیر متوقع صورتحال سے گھبراہٹ اور صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے انہیں پکارا
تو وہ فوراً سنبھل گئے اور پھر آ کر آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے، اور آخر میں کفار کو فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ عظیم نقصانات کے باوجود آخری فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ احادیث بالا میں یہی نقصان بیان آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے متعلق سوالات کرنے والا مخالفین میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے سوالات کو تفصیل کے ساتھ حل فرما دیا، مگر جن لوگوں کو کسی سے ناحق بغض ہو جاتا ہے وہ کسی بھی طور پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آج تک ایسے کج فہم لوگ موجود ہیں جو حضرت عثمان پر طعن کرنا ہی اپنے لیے دلیل فضیلت بنائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام خصوصاً علماء راشدین اور خلفائے راشدین ہمارے ہر احترام کے مستحق ہیں۔ ان کی بشری لغزشیں سب اللہ کے حوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو معاف کرنے والا ہے۔ باب تسعدون ولا تلؤون على احد رسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، سو اللہ نے تمہیں غم دیا، غم کی پاداش میں، نجد کے پاداش میں اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت سے جو تم پر آ پڑی، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے اور اچھے طرح سے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ اب برا بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستہ کا امیر عبداللہ بن جبیر کو بنایا تھا، لیکن وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، اور یہ ہزیمت اس وقت پیش آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ بعض مواقع قوموں کی تاریخ میں ایسے آتے ہیں کہ چند افراد کی غلطی سے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ چند افراد کی مسائی سے پوری قوم کامیاب ہو جاتی ہے۔ جنگ احد میں ایسا ہی ہوا کہ چند افراد کی غلطی کا خمیازہ سارے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ اہل اسلام کی آرائش کے لیے ایسا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ آئندہ وہ ہوشیار رہیں اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں۔ جبل احد کا متعینہ درہ چھوڑ دینا ان کی سخت غلطی تھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر کسی حال میں یہ درہ نہ چھوڑیں۔ باب قولہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، پھر اس نے غم کے بعد تمہارے اوپر راحت یعنی غنودگی نازل کی کہ اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے بارے میں خلاف حق اور جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم کو بھی کچھ اختیار ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ کا ہے۔ یہ لوگ دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہمارا اختیار چلتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے،
تم کہہ دو کہ اگر تم گھروں میں ہوتے تب بھی وہ لوگ جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی آزمائش کرے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے صاف کرے، اور اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ حدیث نمبر 4068، ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جو غزوہ احد کے موقع پر اونگ نے آ گھیرا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کو میدان کارزار میں اونگ آنے لگی اور نیند آنے لگی، اور اسی حالت میں میری تلوار کئی مرتبہ گر پڑی تھی۔ ایک بار گری تھی تو اٹھا لیا تھا، اور 2 بار پھر گری، میں اسے اٹھا لیتا، پھر گر جاتی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا۔ اللہ کا فرمان لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم کو اس امر میں کوئی اختیار نہیں، اللہ خواہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب کرے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں زخم آ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی یعنی کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اس پر لیس لک من الامر شیء نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4069، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت کے رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ فلاں، اے اللہ فلاں، اے اللہ فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہم العن فلانا، اللہم العن فلانا، اللہم العن فلانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء سے فانہم ظالمون تک اتاری اور نازل فرمائی۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور اس پر یہ آیت اتری لیس لک من الامر شیء فإنہم ظالمون، یعنی ان لوگوں کے اوپر بد دعا نہ کرو، یہ بد دعا کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد باب و ذکر ام سلیط کے ذکر کا بیان۔ ام سلیط کا خاوند ابو سلیط ہجرت کے قبل ہی انتقال کر گئے تھے، پھر ان سے مالک بن سفیان خدری نے نکاح کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری جو مشہور صحابی ہوئے۔ حدیث نمبر 4071، ثعلبہ بن ابی مالک بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کروائیں، ایک عمدہ چادر بچ گئی، اور ایک صاحب نے جو وہیں موجود تھے عرض کیا، اللہ کے رسول، اے امیر المومنین، یہ چادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہے۔ ان کا اشارہ حضرت ام کلثوم بنت علی کی طرف تھا، لیکن حضرت عمر بولے کہ ام سلیط ان سے زیادہ مستحق ہیں۔ ام سلیط کا تعلق قبیلے انصار سے تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کی غزوہ احد میں وہ ہمارے لیے پانی کی مشک بھر کر لائی تھیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔